واقعہ ہے کربلا، تاریخ انسانیت کا وہ عظیم اور بے مثال سانحہ ہے جس کی یاد رہتی دنیا تک ہر حساس دل کو تڑپاتی رہے گی۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام 6 ماہ کے معصوم پر 3 دن کی پیاس اور ظلم کی انتہا جب 10 محرم الحرام کا دن اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہا تھا تو رسول اللہ اس کے گلشن کے تمام چمکتے ستارے ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو چکے تھے۔ خیموں میں اگر کوئی مرد باقی تھا تو وہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے جو شدید علیل تھے، اور دوسرے 6 ماہ کے معصوم شہزادے علی اصغر تھے۔ 3 دن کی سخت پیاس نے خیمہ اہل بیت کے چھوٹے بچوں کا برا حال کر دیا تھا۔ پیاس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عصمت کی دیویوں اور معصوم بچوں کے لب سوکھ کر کانٹا بن چکے تھے، لیکن ان کی غیرت آل رسول نے انہیں ظالموں کے سامنے جھکنے نہ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں بالکل تنہا رہ گئے تو انہوں نے کائنات کی تاریخ کا وہ تاریخی استغاثہ بلند کیا جس نے عرش الہی کو ہلا دیا۔ حل من ناصر ینصرنا، کیا ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے؟ یہ آواز جب خیموں تک پہنچی تو جہاں تڑپنے والے دلوں میں ایک کہرام مچ گیا۔ وہی 6 ماہ کے علی اصغر نے جو پیاس کی وجہ سے ڈھال تھے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ یہ ایک معصوم بچے کا اپنے امام وقت کی آواز پر لبیک کہنا تھا، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ بابا، اگرچہ میں 6 ماہ کا ہوں لیکن آپ کی نصرت کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنے اس معصوم بچے کو گود میں لے کر میدان کربلا میں آئے تو ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ یزیدی فوج پر اتمام حجت کرنا تھا۔ امام نے بچے کو ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دیکھو، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ دم توڑ رہا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی فوج کے بہت سے سپاہیوں کے دل پگھلنے لگے اور لشکر میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ عمر بن سعد نے جب دیکھا کہ فوج میں بغاوت کا خطرہ ہے تو اس نے تاریخ کے سب سے شکیل قلب انسان حرملہ بن کاہل اسدی کو حکم دیا کہ حسین کے کلام کو منقطع کرو۔ حرملہ نے وہ 3 بھال والا زہریلا تیر کمان میں جوڑا جو عام طور پر جنگلی اور خونخوار جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس معصوم بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ تیر کا چلنا تھا کہ وہ معصوم گلا چھیدتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں جا پیوست ہوا۔ شہزادہ علی اصغر نے درد کی ایک لہر محسوس کی، اپنے ننھے ننھے ہاتھ پاؤں تڑپائے، اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک معصومانہ مسکراہٹ دی اور اپنی جان جانی آفریں کے سپرد کر دی۔ امام حسین نے اس معصوم کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب انہوں نے اسے زمین پر گرانا چاہا تو زمین نے فریاد کی کہ میں قیامت تک غلہ نہیں اگاؤں گی، اور جب آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے کہا کہ میں رحمت کی بارش روک دوں گا۔ تب امام نے اس پاک خون کو اپنے چہرے اور داڑھی پر مل لیا تاکہ بارگاہ الہی میں اسی حال میں سرخرو ہو کر حاضر ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جب اس معصوم لاشے کو لے کر خیموں کی طرف لوٹے تو ایک ماں بی بی رباب کے سامنے جانا ان کے لیے سب سے کٹھن مرحلہ تھا۔ بی بی رباب نے جب اپنے بچے کا چھدا ہوا گلا دیکھا تو ان کا جگر چھلنی ہو گیا، لیکن انہوں نے آل محمد کی روایت کے مطابق صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ امام حسین جارڈیڈ نے اپنی تلوار سے خیمے کے پیچھے ایک ننھی سی قبر کھودی اور اپنے لختے جگر کو کربلا کی گرم مٹی میں چھپا دیا تاکہ دشمن ان کے جسد خاکی کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ لیکن ظالموں کی قساوت قلبی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شام غریباں کے بعد جب شہدا کے سر نیزوں پر بلند کیے جا رہے تھے تو یزیدیوں نے گنتی پوری کرنے کے لیے نیزے مار مار کر اس معصوم کی قبر کو ڈھونڈ نکالا اور اس ننھے سے سر کو بھی تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا دیا۔
ایک ماں کے لیے اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے 6 ماہ کے بچے کے سر کو نیزے پر لٹکا ہوا دیکھے۔ کربلا کی تاریخ میں جہاں امام حسین کی شہادت صبر و رضا کا حوالہ ہے، وہیں شہزادہ علی اصغر آج کی شہادت ظلم کے خلاف سب سے بڑی اور ناقابل تردید دستاویز ہے۔ اس ننھے شہید کے خون نے یزیدیت کے چہرے سے وہ نقاب الٹ دیا جسے وہ کبھی چھپا نہیں سکا۔ نواسہ رسول، ان کی آل پاک اور کربلا کے تمام ننھے اور بڑے شہیدوں پر رہتی دنیا تک سلامتی اور درود نازل ہوتا رہے۔ غریبی کربلا کا سب سے چھوٹا ہم سفر اصغر، جو پیاسا سو گیا لیکن یزیدیت کو جلا کر رکھ دیا۔